ناظرین گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی بات خاص بات میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ ناظرین گرامی، میں انصار عزیز ندوی اس وقت آپ لوگوں کے سامنے دن بھر سے آئی ہوئی کچھ اہم ترین خبروں کی تفصیلات لے کر حاضر ہوں۔ تفصیلات میں جاؤں اس سے پہلے آپ لوگوں سے جو درخواست ہوتی ہے اس پر توجہ کرنے کی اپیل کروں گا۔ مہینے کا آغاز ہو چکا ہے، وعدے اپنے پورے کریں۔ آئیے پہلی خبر کی جانب بڑھتے۔ ملک کی پہلی ہائیڈروجن ٹرین 20 جنوری کے بعد جیند سے سونی پت کے لیے پہلی بار روانہ ہوگی۔ ٹرین اور ہائیڈروجن پلانٹ کی ٹیسٹنگ کے لیے لکھنؤ سے ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن یعنی RDSO کی 2 ٹیمیں بھی جیند پہنچ چکی ہیں۔ یہ ٹیمیں پلانٹ کی مشینوں کی ٹیسٹنگ کر رہی ہیں۔ اس کے بعد ٹرین کے آلات اور دیگر سامان کی ٹیسٹنگ کے بعد ہری جھنڈی دے گی۔ یہ ٹرین مکمل طور سے ہندوستان میں ڈیزائن اور تیار کی گئی ہے۔ بہار کے ضلع مدھوبنی میں ایک اقلیتی طبقے سے تعلق رکھنے والے مزدور کے ساتھ پیش آئے ہجومی تشدد کے واقعے پر ریاستی اقلیتی کمیشن نے سخت موقف اختیار کرتے ہوئے ضلع انتظامیہ اور پولیس کو فوری مؤثر کارروائی کے احکامات جاری کیے ہیں۔ کمیشن نے ضلع مجسٹریٹ اور پولیس سپرنٹنڈنٹ کو خط لکھ کر کہا کہ سنگین واقعے میں ملوث تمام افراد کو بلا تاخیر گرفتار کیا جائے، ان کے خلاف قانون کے مطابق سخت قدم اٹھائے جائیں۔ مہاراشٹر حکومت میں شامل اجیت پوار کو بلدیاتی انتخاب میں اپنی ساتھی پارٹی BJP کے لیڈران سے ہی پھٹکار سننے کو مل رہی ہے۔ بیان بازی کا ایک دراز سلسلہ شروع ہو چکا ہے جس نے سیاسی ہلچل کو بڑھا کر رکھ دیا۔ نائب وزیر اعلیٰ اجیت پوار کے ذریعے پمپری چنچواڑ میونسپل کارپوریشن میں بدعنوانی اور قرض کے الزامات عائد کیے جانے پر BJP نے سخت جوابی حملہ کیا ہے۔ ریاستی BJP صدر رویندر چوہان نے کہا کہ الزامات عائد کرنے سے پہلے اجیت پوار کو خود احتسابی کرنی چاہیے۔ پوری دنیا میں ندیوں اور سمندروں کے پانی کی تقسیم ایک بہت بڑا مسئلہ ہے۔ ہندوستان کی ریاستوں کے درمیان بھی ندی کے پانی کی تقسیم کے متعلق تنازع کوئی نئی بات نہیں ہے، لیکن ملک کی نئی ریاست تلنگانہ نے سپریم کورٹ میں ایک انوکھا معاملہ اٹھایا ہے۔ تلنگانہ نے آندھرا پردیش کے پولاورم بنکا چرلا لنک پروجیکٹ پر گہری تشویش کا اظہار کیا ہے۔ تلنگانہ نے سپریم کورٹ سے سوال کیا ہے کہ کیا کوئی ریاست بین ریاستی ندی پر یک طرفہ طریقے سے سیلاب کے پانی کا استعمال کرنے کی کوشش کر سکتا ہے۔ دہلی ترقیاتی اتھارٹی نے اراولی رچ کے علاقے میں سڑک کی تعمیر کے لیے سپریم کورٹ سے رجوع کیا ہے۔ اتھارٹی نے عدالت عظمیٰ میں داخل اپنی درخواست میں 473 درختوں کو کاٹنے یا دوسری جگہ منتقل کرنے اور 2519 چھوٹے پودوں کو ہٹا کر متبادل مقامات پر لگانے کی اجازت طلب کی ہے۔ یہ سڑک مرکزی مسلح پولیس فورسز کے طبی علوم کے ادارے اور مرکزی مسلح پولیس فورسز کے لیے قائم اسپتال تک رسائی کو آسان بنانے کے مقصد سے تجویز کی گئی ہے۔ جبل پور کے کمانیا گیٹ علاقے میں جمعہ کی دیر رات زبردست وبال مچ گیا۔ یہاں کے مشہور بڑکل سویٹس میں بھجیا کھانے گئی ایک تاجر کی کاؤنٹر پر بیٹھے مینیجر سے کہا سنی ہو گئی، جس کے بعد مینیجر نے دیگر اسٹاف کو بلایا، تاجر کی پٹائی کر دی۔ الزام یہ بھی ہے کہ اس دوران جین برادری کے خلاف قابل اعتراض تبصرے بھی کیے گئے، جس کے بعد کچھ ہی دیر میں جین برادری کے سینکڑوں لوگ دکان پر پہنچے۔ وہیں اطلاع ملتے پولیس بھی موقع پر پہنچی۔ ہنگامہ بڑھتا دیکھ کر پولیس نے حالات پر قابو پانے کے لیے لاٹھی چارج کا استعمال کیا۔ کانگریس نے منریگا بچانے کی مہم کے آغاز کا اعلان کرتے ہوئے نئی دہلی میں ایک پریس کانفرنس منعقد کی، جس میں پارٹی کے سینئر لیڈر جے رام رمیش اور جنرل سیکریٹری تنظیم KC وینو گوپال نے مرکزی حکومت کے نئے قانون پر سخت اعتراضات اٹھائے۔ جے رام رمیش نے کہا کہ نیا قانون دیہی ہندوستان کے مفادات کے خلاف ہے اور اس سے منریگا کے تحت حاصل روزگار کا قانونی حق ختم ہو جاتا ہے، جبکہ KC وینو گوپال نے الزام لگایا کہ قانون منریگا جیسے مانگ پر مبنی پروگرام کو ختم کرنے کی منظم کوشش ہے جو کروڑوں دیہی خاندانوں کے لیے سہارا رہا ہے۔ انڈین پولیس سروس کے سابق افسر امیتابھ ٹھاکر دیوریا جیل میں 1 جنوری سے بھوک ہڑتال کر رہے ہیں۔ اس دوران جمعہ کے روز CJM کورٹ میں پیشی کے دوران انہوں نے شاہجہاں پور سے اپنی گرفتاری کے وقت کا CCTV فوٹیج اور CDR فراہم نہ کیے جانے پر سخت احتجاج درج کرایا۔ ٹھاکر نے الزام لگایا کہ چیف سیکریٹری جان بوجھ کر فوٹیج غائب کر رہے تاکہ قصوروار پولیس اہلکاروں کو بچایا جا سکے۔
یہ معاملہ 1999 میں تعیناتی کے دوران زمین خرید فروخت کے سلسلے میں دھوکہ دھڑی کے الزامات سے متعلق ہے۔ پولیس نے انہیں 9-10 دسمبر کی رات شاہجہاں پور میں ٹرین سے اس وقت گرفتار کیا تھا جب وہ دہلی جا رہے تھے۔ الیکٹرانک ووٹنگ مشین کے حوالے سے سی پی آئی کے رہنما حنان ملا نے دعویٰ کیا ہے کہ اگر منصفانہ انتخابات کرانا مقصود ہے تو بیلٹ پیپر ہی واحد متبادل ہے۔ سی پی آئی ایم لیڈر کا یہ بیان ایسے وقت میں آیا جب کرناٹک میں ایک سروے میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ ای وی ایم پر 83% سے زیادہ لوگوں نے اعتماد کا اظہار کیا، حالانکہ یہ سروے کرانے والی این جی او گرام کی معتبریت پر سوال کھڑے ہو گئے ہیں۔ سری لنکا میں طوفان سے ہونے والی تباہی کے بعد بنیادی ڈھانچے کی بحالی اور دو طرفہ تعاون کو مضبوط بنانے کے مقصد سے ہندوستانی فوج کی جانب سے جاری آپریشن ساگر بندو کے تحت اہم پیش رفت سامنے آئی ہے۔ ہندوستانی فوج کی انجینئروں نے کیلینوچی جافنا میں اہم ڈبل لین بیڑی پل کو کامیابی کے ساتھ لانچ کرنے کے بعد اب کینیڈی KKM 21 علاقے میں سوئفٹ طویل بلی پل کی تعمیر کے لیے عملی کام شروع کر دیا ہے۔ مرکزی حکومت کی جانب سے منریگا کی جگہ نیا قانون لانے پر جاری ہنگامے کے دوران تلنگانہ اسمبلی نے بڑا قدم اٹھاتے ہوئے جمعہ کو ایک قرارداد منظور کی، جس میں مہاتما گاندھی نیشنل رورل امپلائمنٹ گارنٹی کو جوں کا توں جاری رکھنے کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی حال میں منظور کیے گئے وکست بھارت گارنٹی روزگار اور آجیویکا مشن کو غریبوں کے حقوق کے لیے نقصان دہ قرار دیا ہے، یعنی اس ایکٹ کو۔ ادھر بہار اسمبلی میں قائد حزب اختلاف تیجسوی یادو نے اتراکھنڈ کے ایک وزیر کے شوہر کی جانب سے خواتین سے متعلق دیے گئے قابل اعتراض بیان پر بھارتیہ جنتا پارٹی کو سخت تنقید کا نشانہ بنایا ہے۔ تیجسوی یادو نے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر کی گئی پوسٹ میں اس معاملے کو نہ صرف خواتین بلکہ بہار کے مجموعی سماجی وقار سے جوڑتے ہوئے بی جے پی کی سوچ پر سوال اٹھا دیے ہیں۔ گجرات کے دارالحکومت گاندھی نگر میں ٹائیفائڈ کے مریضوں کی تعداد میں تشویشناک اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے، جہاں گزشتہ 3 دنوں کے دوران 100 سے زائد افراد کو سول اسپتال میں داخل کرایا گیا۔ سرکاری حکام کے مطابق ان میں بڑی تعداد بچوں کی ہے جنہیں پیڈیاٹرک وارڈ میں رکھا گیا ہے۔ روہتاس ضلع کے ڈہری سب ڈویژن سے بڑی خبر سامنے آئی ہے۔ پولیس نے ایک منظم گینگ کا پردہ فاش کیا ہے جو شادیوں کی آڑ میں بہار کی خواتین کو دھوکہ دیتا تھا۔ پولیس نے 3 خواتین سمیت 5 ملزمان کو گرفتار کیا۔ گرفتار ملزمان سے شادیوں میں استعمال میں ہونے والے سونے چاندی کے زیورات، نقدی اور موبائل فونز بھی برآمد کر لیے گئے ہیں۔ یمن میں جاری طویل جدوجہد نے ایک بار پھر تشدد والی شکل اختیار کر لی ہے۔ سعودی عرب کی قیادت والی فوجی اتحاد نے 2 جنوری کو ہوائی حملہ کر کے UAE حمایت یافتہ STC کے ٹھکانوں کو نشانہ بنایا، جس میں کم از کم 20 جنگجوؤں کی ہلاکت سے متعلق تصدیق ہو چکی ہے۔ یہ کارروائی ایسے وقت میں ہوئی جب UAE نے حال ہی میں یمن سے اپنے فوجی موجودگی ختم کرنے کا اعلان کیا تھا۔ ادھر غزہ میں فلسطینی وزارت صحت نے لیپٹوسپائروس نامی مرض کے کسی بھی تصدیق شدہ مریض کی موجودگی کی سختی سے تردید کی ہے۔ اگرچہ گزشتہ دنوں غزہ میں چند مشتبہ کیسز سامنے آئے تھے، تاہم ان کی تصدیق نہیں ہو سکی۔ وزارت صحت نے ہفتے کے روز جاری اپنے بیان میں واضح کیا کہ غزہ میں وبائی صورتحال کی مسلسل نگرانی کے دوران لیپٹوسپائروسس کے شعبے میں چند کیسز کی نشاندہی کی گئی تھی، جن سے منظور شدہ طبی پروٹوکول کے مطابق نمونے حاصل کیے گئے اور انہیں غزہ سے باہر خصوصی لیبارٹریوں میں جانچ کے لیے بھجوایا گیا ہے۔ اسیران کی امور سے متعلق دفتر اطلاعات نے ایک نیا حقائق نامہ جاری کیا ہے، جن کا عنوان قید کے شہداء قابض اسرائیلی جیلوں میں زیر حراست اور اسیران کی اموات کا عنوان دیا گیا ہے۔ غزہ میں وزارت صحت نے قابض ظالم صہیونی درندوں کی جاری سفاکیت کے نتیجے میں شہداء و زخمیوں کے تازہ ترین اعداد و شمار جاری کیے ہیں۔ ساتھ ہی اس امر کی بھی تصدیق کی ہے کہ اب بھی بڑی تعداد میں افراد ملبے تلے اور سڑکوں پر پھنسے ہوئے ہیں، جہاں ہنگامی طبی ٹیمیں اور سول ڈیفنس کے عملے کی رسائی ممکن نہیں ہو سکی ہے۔ اسلامی تحریک مزاحمت حماس نے امریکی فوج کے ہاتھوں بولیواریا جمہوریہ وینزویلا پر کیے گئے حملے اور صد نکولاس مادورو اور ان کے اہلیہ کے اغوا کی شدید الفاظ میں مذمت کی ہے۔ حماس نے اسے ایک سنگین بین الاقوامی قانون کی خلاف ورزی اور آزاد ریاست کے خود مختاری پر ایک
साम्राज्य ताकत का बुज़दिलाना हमला करार दिया है। काबिल इसराइली फ़ौज जालिम फ़ौज ने हफ्ते के रोज़ जनूबी शाम के इलाके अल-कुनैतरा के देही इलाके में बलदा बीर अजम के दाखिली रास्ते से बलदा बकीरा की सिमत दरअंदाजी की है। शामी खबर रसा एजेंसी के मुताबिक काबिल जालिम सहनी दरिंदों की फ़ौज की एक यूनिट जिसमें 8 फौजी गाड़ियाँ जिनमें 4 हाईलुक्स गाड़ियाँ और 4 हम्मर गाड़ियाँ शामिल थीं आज अलग सुबह जनूबी कुनैतरा के देही इलाके में वाक़े बलदा बरेक़ा में दाखिल हुई और जुल्म सितम की इंतहा कर दी। नाज़रीन, आज की बात ख़ास बात में इतना, इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होगी। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।